کراچی میں دوست کی جان لینے والے ملزم ارمغان پر حوالہ ہنڈی اور جعل سازی کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ ملزم جعل سازی سے ہر ماہ 3 سے 4 لاکھ ڈالرز کماتا تھا۔ ایک کے بعد ایک انکشاف، ارمغان کا غیر قانونی دھندا بے نقاب، مصطفیٰ قتل کیس کا مرکزی ملزم نئی مشکل میں پھنس گیا۔ حوالہ ہنڈی اور جعل سازی میں ملوث ہونے پر بھی پرچہ کٹ گیا۔ FIA اینٹی منی لانڈرنگ سرکل نے سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا۔ FIR کے مطابق ملزم حوالہ ہنڈی، کرپٹو کرنسی اور مختلف غیر قانونی لین دین میں ملوث ہے۔ ارمغان جعل سازی سے ہر ماہ 3 سے 4 لاکھ ڈالرز کماتا، پیسے کرپٹو کرنسی میں تبدیل کرتا تھا۔ اس کے پاس موجود گاڑیاں کرپٹو کی رقم سے خریدی گئیں۔ کروڑوں مالیت کی 3 گاڑیاں اب بھی موجود، 5 گاڑیاں فروخت کر چکا ہے۔ FIR کے مطابق ملزم اپنے کال سینٹر سے فراڈ کا منظم نیٹ ورک چلا رہا تھا۔ 25 افراد پر مشتمل ٹیم تھی۔ ہر فرد یومیہ امریکہ میں مقیم 5 افراد کو جال میں پھنساتا۔ اہم معلومات لے کر اکاؤنٹ سے پیسے نکال لیے جاتے۔ ارمغان نے اپنے 2 ملازمین کے نام پر بینک اکاؤنٹس بھی کھلوائے تھے۔ ملزم نے والد کامران قریشی سے مل کر حوالہ ہنڈی کے لیے امریکہ میں ایک کمپنی بھی بنائی تھی۔ اور یہاں پر آپ کو خبر دیں، اپوزیشن کے متوقع گرینڈ الائنس کی سربراہی پر PTI کے بڑوں کی مشاورت جاری ہے۔ تفصیلات کیا ہیں جانیں گے نئی مشرف وٹ سے، بتائے گا نہیں؟ جی بالکل، اس وقت گرینڈ اپوزیشن الائنس میں جو بڑا پرابلم ہے وہ ہے کہ سربراہ کون ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے ایک الائنس جو ہے تحریک تعاون آئین، اس کی سربراہی محمود خان اچتری کر رہے ہیں، اور دوسری جانب سے جمعیت علماء اسلام کی خواہش ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو سربراہی دی جائے۔ اب PTI بڑی جماعت ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے، تو آپس میں جو ان کے بڑوں کی مشاورت ہوئی ہے اس میں اس کا درمیانی راستہ یہ نکالا گیا ہے کہ اپوزیشن الائنس کے 2 عہدے رکھے جائیں، ایک چیئرمین اور ایک صدر کا، اور محمود اچتری اور فضل الرحمان کے درمیان ان دونوں میں یہ عہدے جو ہیں وہ تقسیم کیے جائیں، اور یہ تجویز اب بانی PTI اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کو دی جائے گی، مشاورت ہوگی، اور اگر ان کی منظوری ہو گئی تو پھر یہ اس کا جو عید کے بعد جو ہے باقاعدہ گرینڈ الائنس اور اس کی سربراہی چیئرمین اور صدر کا جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا۔ جی بہت شکریہ نئی مشرف بٹ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی PTI سے منگل اور جمعرات کی ملاقات بحال کر دی۔ عدالت نے حکم دیا کہ جو بھی بانی PTI سے ملے گا وہ میڈیا ٹاک نہیں کرے گا۔ بانی PTI کے کوارڈینیٹر سلمان اکرم راجہ جو نام دیں گے صرف وہی ملاقات کر سکے گا۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے کہا بانی PTI کی بچوں سے ملاقات کے لیے ٹرائل کورٹ کو درخواست دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے جیل ملاقاتوں کی درخواستیں ہدایات کے ساتھ نمٹا دیں۔ 26 نومبر احتجاج، انسداد دہشت گردی۔ عدالت نے 7 مقدمات میں بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 5 مئی تک توسیع کر دی۔ بشرا بی بی کی جانب سے حاضری سے استثناء اور کیس میں شامل تفتیش ہونے کے لیے بھی درخواستیں دائر کر دی۔ بشرا بی بی کے خلاف تھانہ آبپارہ سیکریٹریٹ ترنول میں مقدمات درج ہیں۔ تحریک انصاف کے سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کی درخواست پر سماعت عید کے بعد تک ملتوی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے بابر اعوان سے سینٹ اجلاس کی آئندہ تاریخ طلب کر لی۔ استفسار کیا، ابھی سینٹ کا اجلاس تو نہیں ہے نا؟ بابر اعوان نے موقف اپنایا، نہیں اجلاس تو نہیں، لیکن سینٹ کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے۔ کمیٹی نے بھی اعجاز چودھری کو پیش کرنے کا کہا ہے۔ گزشتہ سماعت پر فریقین کو نوٹس ہوا، کچھ جوابات آ گئے، لیکن جیل سپرنٹینڈنٹ اور IG جیل خانہ جات کا جواب نہیں آیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، عید کے بعد کی تاریخ رکھ دیتے ہیں، تب تک آپ سینٹ اجلاس کی تاریخ پتہ کر لیں۔ عدالت نے سماعت 8 اپریل تک ملتوی کر دی۔ نظریں بانی کی طرف ہیں، وہ جب بھی بلائیں گے چلا جاؤں گا۔ خود ملنے سے قاصر ہوں کیونکہ بہت سارے فتنہ گر لوگ ملاقات میں رکاوٹ ڈال دیتے ہیں۔ شیر افضل مروت کی میڈیا سے گفتگو، کہا کسی پارٹی سے کوئی رابطہ نہیں، راستے میں کوئی مل گیا تو سلام دعا کر لیتا ہوں، بانی کے ساتھ ہوں، لوگ ویسے ہی جگتے بنا رہے ہیں۔ کسی پارٹی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، راستے میں کوئی مل گیا تو سلام دعا سب کے ساتھ کر لیتا ہوں، باقی تو میں خان کے ساتھ ہوں اور خان کی طرف ہی میری نظریں ہیں، اور باقی یہ ویسی لوگ جگتے بنا رہے ہیں۔ اگر PTI میں ہونا جو ہے کہیں اس کے لیے کوئی میں نے ذائقہ بتانا تھا تو بتا دیتا۔ خان صاحب سے کب ملنے جا رہے ہیں؟ جب خان صاحب بلائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ خود ملنے چلے جائیں؟ میں خود ملنے سے قاصر ہوں، کیونکہ یہ ایسے مطلب آپ کی طرف نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سارے فتنہ گر لوگ ہوتے ہیں جو ہماری ملاقات میں رکاوٹ ڈال دیتے۔
پشاور ہائی کورٹ نے عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ ایمل ولی خان کی دہشت گردوں کی دوبارہ آبادکاری کے خلاف جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست خارج کر دی۔ 6 صفحات پر مشتمل فیصلے میں کہا گیا، ریکارڈ کے مطابق درخواست گزار نے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کا ثبوت نہیں دیا۔ پالیسی سازی اور جوڈیشل کمیشن بنانے کا اختیار حکومت کے پاس ہے۔ عدالت حکومتی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ درخواست گزار سینٹ کے ممبر ہیں، پارلیمنٹ میں معاملہ اٹھا سکتے ہیں۔ وفاقی حکومت انکوائری کمیشن قائم کر سکتی ہے۔ درخواست گزار کا دعویٰ ہے دہشت گردوں کی دوبارہ آبادکاری گزشتہ منتخب حکومت کا فیصلہ تھا۔ یہ درخواست اب زائد المیعاد ہو چکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ خیبر پختونخوا کئی دہائیوں سے دہشت گردی کا شکار ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہزاروں اہلکار اور شہری شہید ہوئے۔ کئی سیاسی شخصیات کو خود کش دھماکوں میں شہید کیا گیا۔ صوبے کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ دنیا میں پاکستان بالخصوص خیبر پختونخوا کی ساکھ متاثر ہوئی۔ پنجاب پولیس نے ڈیرہ غازی خان کی جھنگی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا۔ 20 سے 25 دہشت گردوں نے مختلف اطراف سے چیک پوسٹ پر حملہ کیا۔ ترجمان پنجاب پولیس نے بتایا کہ حملے میں راکٹ اور جدید اسلحہ استعمال کیا گیا۔ پولیس کی بھرپور جوابی کارروائی پر دہشت گرد فرار ہو گئے۔ جانی نقصان کی اطلاعات بھی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ نے حملہ ناکام بنانے پر پولیس کو خراج تحسین پیش کیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ پنجاب پولیس کی دلیر جوانوں نے بہادری سے خارجی دہشت گردوں کا مقابلہ کیا۔ پولیس کے جوان سیسا پلائی دیوار بنے رہے۔ پولیس کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور جرت پر فخر ہے۔ خیبر پختونخوا پولیس کی تنخواہیں بلوچستان پولیس کے برابر کی جائیں۔ آئی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید کا وزیر اعلیٰ کو خط لکھا۔ خیبر پختونخوا میں پولیسنگ اتنی ہی مشکل اور چیلنجنگ ہے جتنی بلوچستان میں۔ خطرات زیادہ ہیں۔ بلوچستان کی طرح پختونخوا کو بھی ہارڈ ایریا قرار دیا جائے۔ بلوچستان میں پولیس افسران اہلکاروں کو زیادہ مالی مراعات دی جاتی ہیں۔ خیبر پختونخوا پولیس زیادہ قربانیاں دے رہی ہے مگر تنخواہ کم ملتی ہے۔ تنخواہوں میں واضح فرق پولیس میں بے چینی اور عدم اطمینان پیدا کر رہا ہے۔ خیبر پختونخوا پولیس کی بہادری اور دہشت گردوں کے خلاف جنگ اسے بہترین فورس بناتی ہے۔ جے یو آئی ایف اے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملکی سیاسی صورتحال اور بلوچستان میں امن و امان کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ مولانا عبد الواسع اور دیگر افراد بھی اس ملاقات میں شریک تھے۔ ایف آئی اے کی سبڑیال، گجرانوالہ اور کراچی میں کارروائیاں، 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے گرفتار ملزمان انسانی اسمگلنگ اور ویزا فراڈ میں ملوث ہیں۔ ملزمان نے شہریوں سے مجموعی طور پر 1,40,43,43,000 روپے بٹورے۔ ملزمان سرفراز اور عبد الرحمان شہریوں کو سمندر کے راستے یورپ بھجوانے میں ملوث ہیں۔ اہم خبر آپ کو دیں، ایچ پی ایل پی ایس ایل پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کے لیے ڈیوڈ وارنر کراچی کنگز کے کپتان مقرر کر دیے گئے ہیں۔ ڈیوڈ وارنر کا تعلق آسٹریلیا سے ہے اور T20 کرکٹ کے جارحانہ اوپنرز میں شمار ہوتا ہے۔ کنگز نے وارنر کو پلیئرز ڈرافٹ 2025 میں پہلی باری میں پلیٹینیم کھلاڑی کے طور پر منتخب کیا ہے۔ نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آگاہ کیجیے شاہد صاحب۔ ڈیوڈ وارنر ورلڈ کپ ونر ہیں، 50 اوور کا ورلڈ کپ بھی جیت چکے ہیں، T20 ورلڈ کپ بھی 2021 میں جیتا تھا۔ بڑے کوالٹی پلیئر ہیں اور وہ مختلف لیگز میں دنیا بھر کی کپتانی بھی کر چکے ہیں اپنی ٹیموں کی۔ تو ڈیوڈ وارنر کو کراچی کنگز نے کپتان بنایا ہے۔ ایک بیلنس اسکواڈ پہلے ہی منتخب ہو چکا ہے جس میں بڑے اچھے پلیئر دنیا بھر سے کراچی کنگز نے PSL 10 کے لیے سلیکٹ کیے ہیں۔ تو اب ڈیوڈ وارنر کو شان مسعود کی جگہ کراچی کنگز کا کپتان مقرر کیا گیا ہے۔ اپنی انرجی سے، اپنی ایگریشن سے کراچی کنگز کے لیے یقیناً وہ بہترین کارکردگی دکھائیں گے اور کراچی کنگز کو ایک بار پھر چیمپئن بنوانے کے لیے ڈیوڈ وارنر بڑے پرجوش ہیں۔ ٹھیک ہے، نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کہ ڈیوڈ وارنر کراچی کنگز کو جتوانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ایچ پی ایل پی ایس ایل سپر لیگ سیزن 10 کے لیے ڈیوڈ وارنر کراچی کنگز کے کپتان مقرر کر دیے گئے ہیں۔ ڈیوڈ وارنر کا تعلق آسٹریلیا سے ہے اور T20 کرکٹ کے جارحانہ اوپنرز میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ کراچی کنگز نے وارنر کو پلیئرز ڈرافٹ 2025 میں پہلی باری میں پلیٹینیم کیٹیگری کے طور پر منتخب کیا تھا۔ اگر ہم ڈیوڈ وارنر کی بات کریں تو بگ بیش لیگ سمیت کئی بڑی کرکٹ لیگز میں قائدانہ ذمہ داریاں وہ نبھا چکے ہیں۔ ایچ پی ایل پی ایس ایل پاکستان سپر لیگ سیزن 10 جس کے لیے ڈیوڈ وارنر کراچی کنگز کے کپتان مقرر کر دیے گئے ہیں اور ڈیوڈ وارنر کا تعلق جو ہے وہ آسٹریلیا سے ہے۔ T20 کرکٹ کے جارحانہ اوپنرز میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ کراچی کنگز نے وارنر کو پلیئرز ڈرافٹ 2025 میں پہلی باری میں پلیٹینیم کھلاڑی کے طور پر منتخب کیا تھا۔ ڈیوڈ وارنر بگ بیش لیگ سمیت
कई बड़ी क्रिकेट लीग्स में कायदाना जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। Hi Karachi King fans, super excited to take on the role of captain this year and leading your franchise. We've got a fantastic lineup and I'm looking forward to meeting you all when I arrive. Hi Karachi King fans, super excited to take on the role of captain this year and leading your franchise. We've got a fantastic lineup and I'm looking forward to meeting you all. खबर आपको दें, कमिश्नर कराची ने शहर में ताहुक्म सानी हर किस्म के एहतजाज, रैलियों और जुलूस पर पाबंदी आयद कर दी है। बात करेंगे, राफे हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए राफे। देखिए, कराची डिवीजन में कमिश्नर कराची ने ताहुक्म सानी हर किस्म के एहतजाज, रैलियों, जुलूसों और 5 लोगों से ज़ायद जमा होने पर जो है वो पाबंदी आयद कर दी है, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और पाबंदी का इतलाक जो है वो फौरी आज से नाफिजुल अमल हो गया है। नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि किसी भी किस्म के धरनों, रैलियों पर और एहतजाज पर पाबंदी होगी। एडिशनल आईजी की जानिब से कराची इंतजामिया से नुक्ते अमन के खतरे के पेश नजर धरनों, रैलियों और जुलूस पर पाबंदी लगाने की दरख्वास्त की गई थी और आज कमिश्नर कराची ने हुक्मनामा जारी कर दिया, जबकि पाबंदी के बाद पुलिस अफसरान को खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने और दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने पर मुकदमा दर्ज करने के इख्तियारात भी दे दिए गए। शुक्रिया राफे। पेशावर में दिन दिहाड़े बैंकों को कैश सप्लाई करने वाली गाड़ी को मुसल्ला डाकुओं ने लूट लिया है। पुलिस के मुताबिक डाकू 3 करोड़ से ज्यादा की रकम लूट कर फरार हुए। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अदनान तारिक। जी, मैं पेशावर निश्तराबाद के बाहर इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक क्राइम सीन की ये वो कैश ले जाने वाली गाड़ी है जिसको कुछ देर पहले निश्तराबाद मेन जीटी रोड पर जो है 3 मुसल्ला मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने जो है वो असले की नोक पर इस गाड़ी को लूट लिया है। पुलिस की टीमें यहाँ पर मौजूद है, मुख्तलिफ मकामात पर लगे CCTV कैमरों को हासिल किया जा रहा है। बैंक ऑफ खैबर जो है बिल्कुल इसके सामने है, वहाँ से जो है ये कैश लेकर गाड़ी, कैश वाली गाड़ी जब मेन जीटी रोड पर पहुंची तो इसको जो है 3 मुसल्ला डाकुओं ने जो है वो लूट लिया है। पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए गाड़ी से लूटा गया था। कैश जो अंदर बच गया उसको गिनने के बाद और बैंक अमले के आने के बाद जी जो है तफ्तीश जो है उसका मरला आगे जाएगा। ताहम इस वक्त मुख्तलिफ टीमें जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर लगी मेन जीटी रोड, निश्तराबाद, गुलबहार के CCTV कैमरों की फुटेज जो है वो उसको हासिल किया जा रहा है। जी, इस्लामाबाद के सेक्टर G11 कचहरी के बाहर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और एक जख्मी हो गया। ज़राए के मुताबिक G11 कचहरी के बाहर नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, एक शदीद जख्मी हो गया। फायरिंग के बाद मुलजिमान बासानी फरार हो गए। SP सदर जाय बकुआ पर पहुंच गए। जख्मी और लाश को लोडर गाड़ी में अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वाक़या ज़ाती रंजिश की वजह से पेश आया। हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि हार्ड कोर दहशत गर्दों से कोई रियायत नहीं होगी। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने अवार्ड की तकरीब से खिताब में कहा, आज से कोई शाहरा और रोड ब्लॉक करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हुकूमत बलोचिस्तान में मजलूमों के साथ खड़ी है। हुकूमत किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। मुअज़्ज़िज़ अदालत के भी शाहराहों, सड़कों को खोलने के वाज़ेह अहकामात हैं। दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस में बेगुनाह और निहत्ते लोगों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया। क्लियरेंस ऑपरेशन में बहादुर फोर्सेज ने दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। हुकूमत ने आईनी जिम्मेदारी के तहत बाज दहशतगर्दों की तदफीन की, जिस पर कुछ अनासर सियासत की कोशिश कर रहे हैं। हम उन्हें उनके अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि अब ये लड़ाई लड़नी है और अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ हमारी आईनी जिम्मेदारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI से मंगल और जुमेरात की मुलाकात बहाल कर दी। अदालत ने हुक्म दिया कि जो भी बानी PTI से मिलेगा वो मीडिया टॉक नहीं करेगा। बानी PTI के कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा जो नाम देंगे सिर्फ वही मुलाकात कर सकेगा। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा, बानी PTI की बच्चों से मुलाकात के लिए ट्रायल कोर्ट को दरखास्त दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच ने जेल मुलाकातों की दरखास्तें हिदायत के साथ निपटा दी। बानी PTI की माफी का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो माफी नहीं मांगेंगे। अगर कोई समझता है बानी PTI माफी मांगेंगे तो इस ख्याल को खारिज इम्कान कर दें। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अदालत ने आज वाज़ेह कर दिया है कि हफ्तावार 2 मुलाकातें करवाई जाएंगी। आज अदालत ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि ये मीटिंग जुमेरात वाली भी कराई जाएगी और उसके लिए 6 नाम हैं जो मैं दूंगा या गौर खान साहब देंगे या इंतजार पंजोता साहब देंगे। ज़ाहिर है मिलकर
دیں گے. تو وہ 6 نام رفقا کے، 6 نام وکلا کے جو منگل کو ملیں گے، اور اس کے علاوہ جو ان کی بہنیں ہیں یا بشرا بی بی کی صاحبزادیاں ہیں وہ ملیں گے. سب کی رضامندی سے اب یہ ہوا ہے. اب ہم توقع کرتے ہیں کہ اس پہ عمل ہوگا اور خان صاحب کے جو حقوق ہیں وہ ان کو دیے جائیں گے. شرط صرف یہ لگی ہے کہ جو رفقا ملیں گے وہ اسی وقت جیل سے باہر آ کر کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، گفتگو پہ تو قدغن کسی انسان کی نہیں لگ سکتی، ناممکن ہے، اس پہ سوال ہی نہیں بنتا. عمران خان کوئی معافی نہیں مانگیں گے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان کسی سے کوئی معافی مانگیں گے تو اس خیال کو آپ خارج از امکان کرتے ہیں. بہت اچھی گفتگو ہماری ہو رہی ہے. دیکھیں، بڑی تحریک کا لفظ جو ہے اس اپنے اندر بہت سارے معنی رکھتا ہے. بڑا ہماگیر قومی اتحاد جو ہے وہ پیدا ہوگا، جس کا مقصد اس ملک میں آئین کی بحالی، انسانی حقوق کی بحالی. وزیر اعظم کی زیر صدارت پرائم منسٹر رمضان ریلیف پیکج کے حوالے سے جائزہ اجلاس. وزیر اعظم نے کہا رمضان پیکج پورے پاکستان بشمول جی بی اور آزاد کشمیر کے لیے بلا تفریق متعارف کرایا گیا ہے. پیکج کو شفاف بنانے کے لیے اداروں کی کاوشیں لائق تحسین ہیں. رمضان ریلیف پیکج میں پیسے مستحقین تک شفاف نظام کے ذریعے پہنچائے جا رہے ہیں. اس ماڈل کو دیگر حکومتی اسکیموں میں اپنایا جائے. وزیر اعظم نے رمضان ریلیف پیکج کا 3rd پارٹی آڈٹ کرانے کی ہدایت کی. وفاقی وزیر برائے غذائی تحفظ رانا تنویر کہتے ہیں چینی کی قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، قیمتیں بڑھنے نہیں دیں گے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملک میں چینی کی وافر مقدار موجود ہے. کسی ریٹیلر نے 164 روپے کلو سے اوپر فروخت کرنے کی کوشش کی تو سخت کارروائی کریں گے. مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں چینی کی قیمت اور وزراء کی تنخواہیں بڑھ رہی ہیں. اضافے کی وجہ یہ ہے کہ کارخانوں اور حکومت کے مالک ایک ہیں. خام چینی درآمد کا حکومت کا فیصلہ حکمران چینی مافیا کو فائدہ پہنچانے کی کوشش ہے. شوگر مافیا نے ناجائز منافع سے اپنی عید میٹھی اور عوام کی عید پھیکی کر دی. عرفان صدیقی سے اپیل ہے وزیر اعظم سے کہیں تنخواہ لے لیں، چینی کی قیمت کم کرا دیں. سرکولیشن سمری سے وزراء کی تنخواہوں میں 188% اضافے کی منظوری لی گئی. 20 مارچ کے وفاقی کابینہ کا رضاکارانہ کام کرنے کا اعلان جھوٹ ثابت ہو چکا ہے. صدر نرسنگ کونسل فرزانہ ذوالفقار کی ڈگری اور تعیناتی پر بات کی جائے تو دھمکیاں ملتی ہیں. قائمہ کمیٹی برائے صحت میں ارکان نے شکایات کے انبار لگا دیے. وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے معذرت کر لی. ارکان کو یقین دلایا کہ وہ خود تحقیقات کریں گے، خاموش نہیں بیٹھیں گے. صدر نرسنگ کونسل فرزانہ ذوالفقار کے خلاف یکزبات ہو گئے. آغا رفیع اللہ نے کہا جعلی ڈگری اور غلط تعیناتی کا معاملہ اٹھایا تو مجھ پر ہی الزامات لگا دیے گئے. رکن سبید غوری نے بتایا صدر نرسنگ کونسل کے خلاف سوال اٹھائے تو دھمکیاں ملتی ہیں. عالیہ کامران نے کہا اجلاس سے پہلے ہر رکن سے رابطہ کیا گیا، معاملے سے دور رہنے کی دھمکی دی گئی. ارکان دھمکیوں میں نہ آئے تو پھر عدالت سے حکم امتناع لے لیا گیا. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور وزارت قانون نے بھی صدر نرسنگ کونسل کی تعیناتی کو غلط قرار دیا. وزارت صحت نے ہمیشہ نرسنگ کونسل کی مکمل حمایت کی. ارکان نے موقف اپنایا. نرسنگ کونسل کے نمائندے علی عباس جو یہاں موجود ہیں ان کے خلاف تو خود ہراسگی کی شکایات ہیں. چیئرمین کمیٹی ڈاکٹر مہیش کمار کا کہنا تھا جو بھی رکن فرزانہ ذوالفقار کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اس کو ہدف بنا لیا جاتا ہے. وزیر صحت مصطفیٰ کمال بولے میں نیا وزیر ہوں پھر بھی تمام ارکان سے معذرت کرتا ہوں، یقین دلاتا ہوں خود تحقیقات کروں گا. صدر نرسنگ کونسل کی ڈگری سے متعلق HEC نے جواب دیا کہ جس غیر ملکی ادارے کی ڈگری ہے HEC اسے تسلیم ہی نہیں کرتا. اس معاملے پر خاموش نہیں بیٹھوں گا، ارکان سے کوئی چیز نہیں چھپاؤں گا. ہماری مجبوری ہے. صدر نرسنگ کونسل نے اسٹے لے رکھا ہے. اپنے وکلا پر واضح کر دیا کہ عدالت میں اس معاملے کی پیروی کی جائے. جنگی جنون میں مبتلا نیتنیاہو کے خلاف اسرائیلیوں کے مظاہرے شدت اختیار کر گئے. یروشلم میں ہزاروں شہری سڑکوں پر نکل آئے. نیتنیاہو کے خلاف اسرائیلیوں کے مظاہرے، ہزاروں افراد سڑکوں پر. اسرائیلیوں نے نیتنیاہو مخالف پلے کارڈز اٹھائے. یروشلم میں نیتنیاہو کے گھر اور پارلیمنٹ تک مارچ کیا. مظاہرین کا کہنا تھا نیتنیاہو اپنی کرسی کے لیے سب کچھ قربان کر رہے ہیں. یہ ایک فاشسٹ حکومت ہے. Netanyahu and his fascist extreme government have kidnapped the country. All they want is power and they are sacrificing the kidnapped and all the values of the state of Israel. They are sacrificing everything only to stay in power. הממשלה הזאת היא ממשלה רעה שהפילה לו את האסון הנורא ביותר שהיה מעולם. سینکڑوں افراد نیتنیاہو کی رہائش گاہ کے باہر پہنچے تو پولیس نے انہیں بزور قوت روک دیا. امریکہ میں ٹرمپ انتظامیہ نے 5,30,000 تارکین وطن کی قانونی حیثیت ختم کر دی. 24 اپریل تک ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا. غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کیوبا، ہیٹی، نگاراگوا اور وینزویلا کے شہری فیصلے کا نشانہ بنیں گے جو سابق صدر جو بائیڈن کی امیگریشن اسکیم کے تحت امریکہ میں داخل ہوئے تھے.
سابق بنگلہ دیشی کپتان تمیم اقبال کو دل کی تکلیف کے باعث اسپتال منتقل کر دیا گیا. ڈھاکہ پریمیئر لیگ کے میچ میں فیلڈنگ کے دوران تمیم کو سینے میں تکلیف محسوس ہوئی. ابتدائی طور پر اسپتال منتقلی کے لیے ہیلی کاپٹر کا انتظام کیا گیا. ہیلی کاپٹر میں اڑان کے مسئلے کی وجہ سے انہیں قریبی اسپتال پہنچایا گیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز.